الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق اللہ و مولانا العظیم. آئیے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے پروردگار میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. جس مقصد سے ہمارے بھائیوں نے اس پروگرام کو رکھا ہے، جناب محترمہ فیروزہ ممی مرحومہ کے سال ثواب کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائے پروردگار اس محفل کی برکت سے اللہ تعالی ہماری مرحومہ کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے اور ان کی قبر میں نور کی بارشیں فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو تلشیر نعت پاک کے سنیں اور میرے بعد جیسا ہمارے نانا اسلام نوری صاحب پروگرام چلا رہے ہیں چلے گا. ہلدوانی سے حافظ قاری مطہر علی رضا تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ کیونکہ یہ وہاں مسجد کے امام بھی ہیں، یہ پڑھائی بھی کرتے ہیں، تو ان کو دعوت دی گئی تھی، یہ تشریف لے کے آئے ہیں. ان کا بھی کچھ دیر ہم خطاب یا نعت پاک سنیں گے. محبت کے ساتھ کہیں: یا رسول اللہ. میری طرف کو دیکھیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. بے شک قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ کی.
بے شک بے شک سبحان اللہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بے شک لا ورب العرش جس کو لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ واہ سبحان اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول بے اللہ شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اندھے نجدی دیکھ سبحان اللہ لے قدرت رسول اللہ کی. مقطع ملاحظہ فرمائیں. بتاؤ ماشاء اللہ شعر بہت ہیں. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدائے حضور بے شک اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدائے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ درود سبحان اللہ پاک پڑھیں بلند صلی آواز سے. اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات موت کے تعلق سے آپ نے بڑا شاندار خطاب سماعت کیا. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے. اور ابھی ہمارے جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں, علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, وہ بھی اس تعلق سے بولیں گے. ماشاء اللہ صلی اللہ تعالی موت تو سب کو آنی ہے, سب جانتے ہیں, لیکن میں آپ کو جو ہم اور آپ عمل کرتے ہیں, جو ہم اور آپ اپنے چہرے مورے سجائے ہوئے ہیں, ایک ذہن میں واقعہ آ رہا ہے. حضرت بن سلام شیخ سنجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں پوری کتاب پہلے پنے سے لے کے آخر پنے تک درود و سلام تعالی علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی فضیلت لکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے پوری کتاب درود و سلام کی فضیلت لکھی ہے, اس میں اور کوئی واقعہ نہیں لکھا آپ نے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے جا رہا تھا, جنگل پڑ گیا, نماز کا وقت ہو گیا, اب میں پانی کی تلاش میں چلا. اس زمانے میں یہ ہیڈ پمپ نہیں ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں یہ ٹنکی نہیں ہوا کرتی تھی, اس زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے. آپ پانی کی تلاش میں چل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہیں پانی مل جائے تو ہم وضو کر لیں. دیکھا ایک چھپر پڑا ہوا ہے, یعنی ایک کچا سا مکان ہے, مکان کے قریب میں ایک کنواں ہے, کنویں کے پاس پہنچتے ہیں, دیکھا کنواں تو ہے, کنویں کے اندر پانی تو ہے, لیکن پانی نکالنے کے لیے جو بالٹی چاہیے ہوتی ہے, بالٹی کے اندر جو رسی بندی ہوتی ہے وہ وہاں نہیں ہے. آپ کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی آگے دیکھتے ہیں, کبھی پیچھے
دیکھتے ہیں کوئی مل جائے, کوئی دکھ جائے تو اس سے بالٹی مانگ لی جائے, اس میں سے پانی نکال لیا جائے اور پانی نکال کر کے ہم اپنا وضو کر لیں. اللہ اکبر. آپ دیکھ ہی رہے تھے, دیکھا آپ نے جب نظریں اٹھائی اوپر کو تو ایک 8 سال کی بچی ہے جو دیوار پر کھڑی ہے اور کہنے لگی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو شیخ سنجوری فرماتے ہیں ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں, یہ کنواں تو ہے لیکن کنویں سے اندر پانی نکالنے کے لیے بالٹی نہیں ہے بیٹا, بالٹی اگر ہوتی تو ہم پانی نکال لیتے, وضو کر لیتے. وہ 8 سال کی بچی, وہ 8 سال کی خاتون, وہ 8 سال کی فاطمہ کہتی ہے اے شیخ سنجوری پانی تو ہے نکال لو. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں بیٹی کیسی بات کر رہی ہو, بالٹی ہونا چاہیے تب پانی نکلے گا. وہ 8 سال کی بچی, وہ 8 سال کی خاتون, وہ 8 سال کی فاطمہ کہتی ہے اے شیخ سنجوری آپ تو بہت بڑے علامہ ہیں, آپ تو بہت بڑے قابل ہیں, آپ تو عبادت گزار ہیں, آپ تو نماز پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے بالٹی کی, آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے رسی کی جو بالٹی سے پانی نکالے. آپ فرما رہے ہیں بیٹی کیسی بات کر رہی ہے, پانی نکالنے کے لیے بالٹی کی ضرورت ہے. وہ 8 سال کی بچی نے اللہ اکبر اس کنویں کی طرف کو دیکھا. حضرت شیخ سنجوری فرماتے ہیں میں نے اس بچی کی طرف کو دیکھا اور بچی نے اپنی نگاہ سر کو آگے کیا اور اس کنویں میں تھوکا ہی تھا. اللہ ہی جانے کہ تھوک پہلے کنویں میں گرا یا کنویں کا پانی باہر آ گیا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوک پہلے گرا یا پانی پہلے باہر کو آ گیا. شیخ سنجوری فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ یہ کیا ماجرا ہے. اللہ اکبر. وہ بیٹی فاطمہ کہتی ہے اے شیخ سنجوری میری کوئی بات نہیں ہے, میں تو رب کی بارگاہ میں اٹھتی ہوں, بیٹھتی ہوں, چلتی ہوں, پھرتی ہوں, سوتی ہوں, جاگتی ہوں, اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھتی ہوں, اللہ کے حبیب پر درود و پاک پڑھتی ہوں. تو شیخ سنجوری نے پوری درود و پاک سے کتاب لکھی. ذرا اندازہ لگاؤ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, ہم اور آپ وظائف کر رہے ہیں, آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جہاں دیکھ رہے ہیں آپس میں اتفاقیاں ہو رہی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو کچھ مانتے ہیں ذرا غور کرو, فکر کرو, سوچو تو صحیح کہ ہمیں اس راستے پہ وہ چیز کاٹ لیتی ہے جس کو ہم پڑھ دیں سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, وہ چیز ہم پر حملہ کر دیتی ہے. ہم قرآن کے حافظ ہو کر کے یہ کہلانا چاہتے ہیں دیکھو ہم آپ کے امام ہیں, دیکھو ہم آپ سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں, لیکن یاد رکھو اگر تمہارے سینوں میں قرآن پاک ہے, تم باعمل ہو تو تمہیں چلتی پھرتی یہ کتے جیسی چیزیں کاٹ لیا کرتی ہیں. اگر تم قرآن کے عامل ہوتے قسم خدا کی ایک بچی 8 سال کی درود پاک پڑھ رہی ہے تو تھوک پہلے تھوک بعد میں گرتا ہے, کنویں کا پانی پہلے باہر کو آ جاتا ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے, ہمیں آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے, حق بات بولنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. ذرا غور کریں, ذرا سوچیں تو صحیح. اللہ اکبر. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں. آپ نے گلستہ فارسی کتابیں لکھی ہیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں, یہ علماء موجود ہیں. غور کرو, حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا. غور کر لو, میں تو آپ کے گھر کا ہی ہوں. ہاں الحمدللہ میری بات جو ہوگی وہ دلیل کے ساتھ ہوگی. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا, قبرستان سے گزر رہا, قبرستان سے گزر رہے ہیں شیخ سعدی. خواب میں دیکھا کہ مردے قبرستان کے دوڑ رہے ہیں, قبرستان کے مردے دوڑ رہے ہیں. شیخ سعدی نے کہا قبرستان کے مردے. سامنے دیکھا انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہے, یعنی انسانی شکل میں, اس کے پاس میں جھولا ہے, وہ فرشتے دوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک فرشتہ ایک مردہ وہیں بیٹھا ہے, باقی مردے دوڑ رہے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اس مردے سے پوچھتے ہیں یہ مردے کہاں کو دوڑ رہے ہیں, تو وہ مردہ
کہنے لگا یہ جو مردے دوڑ رہے ہیں، جو سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک انسانی شکل میں ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس کے تھیلے میں ثواب ہے، یہ ثواب کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو ہمارے ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو انہیں تمہارا مکان نہیں چاہیے، تمہاری دولت نہیں چاہیے، انہیں اصالِ ثواب چاہیے۔ آپ نماز پڑھیں، اصالِ ثواب پہنچائیں، آپ جو نیک کام کریں وہ اصالِ ثواب پہنچائیں گے، آپ کے مرحوم کو پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس مردے سے کہہ کے پھر تم کیوں نہیں دوڑ رہے ہو؟ جب تمہیں ضرورت نہیں ہے ثواب کی، کیا سب دوڑ رہے ہیں آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو وہ مردہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہاں مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن دنیا میں میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، اللہ اکبر، فلاں جگہ اس کی دکان ہے، جب تک کام ہوتا ہے کام کرتا ہے، کام کے بعد میں جب وہ خالی وقت ہوتا ہے میرے لیے اصالِ ثواب پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کبھی سورہ ملک پڑھتا ہے، کبھی سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ بقرہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھے اصالِ ثواب پہنچاتا ہے، وہ مجھے ثواب کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہیں، آپ اسی راستے پہ گئے جہاں وہ بتایا گیا تھا، میرا بیٹا فلاں جگہ حافظ قرآن ہے، اس کی دکان ہے، وہ میرے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بزرگ جاتے اس راستے پر، دیکھا کہ واقعی میں ایک دکان ہے، اس دکان پر وہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کرتے ہیں؟ کہا میں یہی کام کرتا ہوں، جب خالی وقت ہوتا ہے میں اپنے والد محترم کے لیے اصالِ ثواب پہنچاتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ حیران ہو گئے۔ اللہ اللہ، پھر آپ بھی سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، خواب دیکھتے ہیں، خواب میں پھر اسی قبرستان سے گزر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا سارے مردے دوڑ رہے ہیں، وہ مردہ بھی دوڑ رہا ہے۔ آپ نے پکڑ لیا کہ آپ تو فلاں دن کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ اصالِ ثواب پہنچا دیتا ہے، اب آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہا سنو سنو بزرگ، جو میرا بیٹا دنیا میں تھا، جو میرے لیے اصالِ ثواب پہنچاتا تھا، وہ بھی اسی خاموش بستی میں آ گیا ہے۔ اب تو میں اس لیے دوڑ رہا ہوں، کسی میرے رشتہ دار نے ثواب پہنچایا ہو، کسی عزیز نے پہنچایا ہو، کسی بھائی نے ثواب پہنچایا ہو، کسی میرے خاندانی نے ثواب پہنچایا ہو۔ یاد رکھو اگر ہمیں آپ کو اپنوں سے محبت ہے تو اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، ہم اور آپ نماز پڑھ کے اگر اصالِ ثواب پہنچا دیں تو نیکی ہماری بھی کم نہیں ہوں گی اور ہمارے مرحوم کو ثواب بھی پہنچے گا۔ یاد رکھو اگر آپ کو ہمدردی ہے اپنوں سے تو اپنوں کے لیے چلتے پھرتے بیٹھتے اگر کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر لیں اور یہ نیت کر لیں اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچے، بڑی سے بڑی نیکی کریں تب بھی یہ نیت کر لیں ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچے۔ قسم خدا کی یقین جانے میرا تو یہ عمل ہے کہ اگر میں کوئی دعا کرتا ہوں، جتنے رشتے دار ہیں سب کا نام لیتا ہوں، جن کو میں نے دیکھا ہے، جن کے نام مجھے یاد ہیں، نام لے لے کے دعا کرتا ہوں۔ آپ بھی قول کر لیں جو ہمارے خاندان سے اگر رخصت ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو ہمدردی ہے، آپ کو محبت ہے، آپ کو افسوس ہے تو افسوس نہ کرتے ہوئے بلکہ اصالِ ثواب پہنچائیں، اس کے لیے دعائیں خیر کریں۔ کوئی بات نہیں، 15 منٹ ہو گئے، جب ہو جائے گا تو آپ محبت کے ساتھ آپ پروگرام کو سنیں گے اور انشاءاللہ اور کبھی پھر موقع ملے گا تو بھرپور خطاب ہوگا۔ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان کیونکہ